الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 26 رمضان 1441 ہجری سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ کنز ایمان شریف سے اس کا ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ یہ آیت نمبر 7 اس کا ترجمہ۔ اب اس آیت کا تعلق جو ہے پچھلی آیت میں ہم نے کیا سماعت فرمایا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کفار جو ہیں ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے کے نہیں۔ تو ایمان لانے کے نہیں، ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ وہاں پر بتایا گیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، اب یہاں پر ایمان نہ لانے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ وجوہات ہیں، یہ سبب ہے ان کے ایمان نہ لانے کے، یعنی وہاں سے یہ لنک ہے۔ یہ دونوں آیتیں کفار کے تعلق سے، کفار کے بارے میں نازل ہوئیں۔ تو اب یہاں پر اس کے بارے میں چند باتیں کتابوں سے جو میں نے تفاسیر میں اللہ عز و جل نے مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل کرائی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ختم اسے کیا مراد ہے؟ ختم اور قتم بھی عربی کا جو لفظ ہے، دونوں ہم معنی ہیں، ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ ختم کہتے ہیں چھپانے کو، کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کو مضبوط کرنا، کسی چیز کو انتہا کو پہنچانا۔ اور مہر لگانے کو بھی ختم اسی واسطے کہتے ہیں، کسی چیز کو جو بولتے ہیں اس پر مہر لگ گئی ہے۔ مہر کو بھی عربی میں ختم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مہر جو ہے اس کے جس چیز پر مہر لگی ہے اس کے اندر کی چیزوں کو وہ چھپا دیتی ہے۔ جیسے خط لکھا ہوا ہو اور لکھنے کے بعد اسے لفافے میں ڈال کر اسے لفافہ بند کر جو لال کلر کا جو ہمارے یہاں آج کل دیکھتے ہیں نا آپ، لال سیل لگا دی جاتی ہے، اس پہ پھر اسٹمپ لگایا جاتا ہے، سیل، سرکاری خط جو ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب اس لفافے کے اندر جو چیز ہے وہ چھپ گئی ہے۔ کتاب کو بھی اسی طریقے سے پیک کر کے اس پہ سیل لگا دی جائے، مہر لگا دی جائے تو اس کے اندر کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، یعنی مضبوطی کر دی گئی ہے، چھپا دی گئی ہے۔ اب جب تک کہ وہ مہر ہٹے گی نہیں، اندر کی چیز کو باہر نکالا نہیں جا سکتا، پتہ نہیں چل سکتا۔ تو مہر ویسے یہ دیکھیے جو ہم آج کل کے جو فروزن فوڈز بولتے ہیں یا جو ڈبوں میں پیک کر کے مہر کیے ہوئے رہتے ہیں، اندر بالکل ایئر ٹائٹ سیل وغیرہ جیسے بولتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ یہی مہر لگی ہوتی ہے، اندر کی چیزیں محفوظ رہتی ہیں، چھپی ہوئی رہتی ہیں۔ جب تک کہ وہ مہر نہیں توڑی جائے، سیل جب تک کہ کاٹی نہیں جائے، وہ اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی۔ تو مہر یہاں پر ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر ہے۔ اچھا، مہر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، مہر جس پر لگ جاتی ہے نا، تو صرف یہ نہیں کہ اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی، اب یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر کی چیز اندر بھی نہیں جا سکتی۔ جس چیز پر مہر لگا دی جائے، سیل کر دیا جائے، تو نہ ہی اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے اور نہ ہی باہر سے کوئی چیز اندر جا سکتی ہے۔ دیکھیے کتنا، یعنی اللہ عز و جل کے کلام پاک کا ایک ایک جو لفظ ہے وہ اتنی باریکیاں رکھتا ہے، جو لفظ جس جگہ پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے اس سے بہتر لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنا پیارا ارشاد، ایک لفظ میں سب کچھ، یعنی
یہاں پر سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے کہ ایک ہی لفظ میں سب، کہ کفار کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، مہر لگی ہوئی ہے. تو اب اس مہر کی وجہ سے، اس سیل کی وجہ سے اندر کی چیز باہر نہیں آ رہی اور باہر سے اندر نہیں جا رہی کوئی چیز. ان کے اندر کیا ہے؟ دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے. تو کفر جو ہے وہ باہر نکل ہی نہیں رہا. اتنے سخت ہو گئے کہ کفر باہر نکل ہی نہیں رہا، دل پتھر ہو گئے. ان کے دل ایسے ہو گئے کہ سب کچھ سامنے ہے، حقیقت ہے سامنے، لیکن اس مہر نے، بلکہ یہ خود ان کے اپنے افعال ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کی ضد ہے، ان کی ہٹ دھرمی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے. یہ مہر کا جو لفظ استعمال ہوا، یہ ایسا نہیں ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایسا نہیں کہ حقیقت میں مہر لگا دی گئی، یہ استعارہ کیا گیا ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کانوں پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. یہ اللہ نے یہاں پر یہ ثابت کیا ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ ہے، لیکن بندہ مجبور نہیں ہے. اللہ پر الزام نہیں لگا سکتے کہ جب اللہ نے ہی ان کے دلوں پر مہر کر دی، کانوں پر مہر کر دی، آنکھوں پر پردہ ہے، تو پھر وہ ایمان نہیں لانے والے، تو اس میں ان کی کیا غلطی؟ اللہ نے انہیں روک دیا. تو یہ بات غلط ہے. یہ اللہ عز و جل کی طرف اس طریقے سے اعتراض نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ افعال بندے خود کرتے ہیں. اللہ نے عقل دی ہے، اس سے سمجھنا ہے، حقیقت کو پہچاننا ہے، حقیقت پر عمل کرنا، حقیقت کو قبول کرنا ہے، لیکن نہیں، ان کو نہیں کرنا تھا. یہ مہر جو ہوئی ہے یہ ان کے اپنے افعال کی وجہ سے ہوئی، ان کی ضد کی وجہ سے. ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے ان پر مہر لگ گئی ہو. حقیقت تو ان کا اللہ نے سارا ان کے راستے کھول کے رکھے تھے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ساری حقانیت سامنے ہے، لیکن قبول کرنا نہیں ہے. اپنی قوم کے ساتھ رہنا ہے، اپنی قوم کی شرم ہے، آخرت کی شرم نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے، بس وہی اپنے باپ دادا کے دین پر رہنا ہے. تو یہ جانتے بوجھتے انہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اس وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. تو اب نہ دل سے کفر باہر نکلتا ہے اور نہ ہی باہر سے ایمان اندر آتا ہے. ایسی مہر لگی ہے کہ باہر، اندر کی چیز باہر نہیں آ رہی، باہر کی چیز اندر نہیں جا رہی. نہ کفر باہر نکل رہا ہے، نہ ایمان کی روشنی اندر داخل ہو رہی ہے. سبحان اللہ، کتنا پیارا مہر لگ گئی ہے. مہر فرما دیا گیا کہ ایسی کہ نہ اندر سے کوئی چیز باہر آ رہی ہے، نہ ہی باہر سے کوئی چیز اندر جا رہی ہے. نہ کفر باہر نکل رہا ہے، نہ ایمان اندر جا رہا ہے. اور دل پہلے ختم اللہ، یعنی یہ اعتراض یہ نہیں کر سکتی کہ اللہ عز و جل نے انہیں روکا. جی نہیں، اللہ نے کسی کو نہیں روکا، بلکہ کئی جگہ پر تو ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے. کفار سے بھی خطاب ہے کہ ایمان لے آؤ، ایمان کیوں نہیں لاتے. اگر اللہ کو روکنا ہوتا تو یہ فرمایا کیوں جاتا. اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا ہے کئی جگہ پر کہ ایمان لے آؤ. اگر ایمان نہ لانا مقصود ہوتا تو یہ حکم، یہ آیت بھی نہیں ہوتی. اور یہ جو مہر جو لگی ہوئی ہے، اللہ عز و جل خود ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک میں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، جو ان کے دلوں پر جو مہر لگی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے ان پر کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے نا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تو یہ کفر کر رہے ہیں. جی نہیں، یہ کفر پر اتنے راسخ، اتنے پختہ، اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر، ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے مہر لگ چکی ہو. اللہ نے مہر لگائی اس لیے کفر نہیں کرے، نہیں، کفر کر رہے ہیں اس وجہ سے ان کے دل
ایسے ہو گئے جیسے ان پر مہر لگ گئی ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم، یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان لے آئے پھر مرتد ہو کر کفر اختیار کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے نا۔ دونوں جگہ یہی فرمایا کہ یہ جو مہر لگا دی گئی ہے یہ ان کے کفر کی بنا پر لگی ہوئی ہے۔ مہر کی وجہ سے کفر کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر گویا کہ مہر لگ چکی ہے۔ تو اللہ عز و جل کی طرف اعتراض کرنا یہ غلط ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں جو حال ہے، مسلمانوں کو جس طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہر طریقے سے ساری دنیا میں جس طریقے سے بھی آپ دیکھیں، پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسلام کو، مسلمانوں کو مٹایا جائے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ان کے کہ اسلام حق ہے، اسلام سچا دین ہے، مسلمانوں کا راستہ سچا راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قبول نہیں کر رہے۔ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف لگاتار کوششیں کیے جا رہے ہیں۔ تو ان کوششوں کی وجہ سے، ان کی اس ضد کی وجہ سے، آج بھی آپ دیکھ لیں جو ماحول ہے، اس ضد کی وجہ سے یہ ہٹ دھرمی جو اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ اسی بنا پر، اس دشمنی کی بنا پر بے جا، کوئی مطلب بھی نہیں کچھ، یعنی کہ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی دشمنی میں یہ سچے ہوں، جی نہیں، دشمنی بھی جو ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے اسلام کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو اسی برائی کی وجہ سے، اسی غلط کام کی وجہ سے ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے ان پر مہر لگ چکی ہے اور یہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ عز و جل نے مہر لگا دی تو اب ان پر کوئی، ان کو برا ہم کہہ نہیں سکتے کہ جب اللہ نے ہی منع کر دیا ہے، اللہ نے ہی روک دیا ہے تو یہ اسلام نہیں لا رہے، تو اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ تو یہ بات غلط ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کفر کر رہے ہیں، کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس بنا پر ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے ان پر مہر لگا دی گئی ہو، اور اس کام کو اللہ عز و جل نے اپنی طرف اس لیے منسوب کیا کہ اللہ عز و جل تمام ممکنات کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ کام کریں، افعال کریں، مجبور نہیں ہے۔ مجبور نہ ہونے کی بنا پر انہیں خود عقل بھی ہے، وہ صحیح راستہ چن سکتے ہیں۔ اب وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے، اللہ عز و جل کی طرف آپ اس کو منسوب غلط طریقے سے نہیں کر سکتے۔ تو یہ ختم کے تعلق سے چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آگے دوسرے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔